آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا، اسی لیے میں کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ابھی میں صحن میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک بہت سارے جنات میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جو مجھ سے کہہ رہے تھے تم ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اگر تم اس شیطانی جن زادے کا ساتھ دے رہی ہو تو اپنے لیے بہت بڑا نقصان کر رہی ہو، کیونکہ اس کا تو شروع سے ہی ایک انسانی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ تھا۔ اب وہ تمہیں ساتھ ملا کر ہم پر ایک خاص شیطانی عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم سب کو بے بس کر کے اپنی حکمرانی کر سکے۔ وہ سب میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ اچانک ہی تیز آندھی چلی اور پھر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے مجھے تیز تیز جھنجھوڑا تھا۔ میں اچانک ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا مجھے یہ سب خواب میں نظر آیا تھا۔ 2 بجنے والے تھے اور میں اتنی دیر سے اٹھی تھی۔ وہ جنزاد نہایت تیش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا اس کے بعد میں تمہیں ہرگز بلانے نہیں آؤں گا، بلکہ تمہیں خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ چلو عمل کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی ہدایت پا کر میں فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلنے کے لیے صحن میں آئی تو میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سو نہ سکی تھی۔ جب میں باہر آئی تو اماں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کیوں ہماری خاطر اتنی رات کو سناٹے میں جاتی ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو جو کام کر رہی ہے وہ صحیح نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو کسی جنجال میں پھنسا لے۔ دیکھ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، میں پوچھ رہی ہوں تم سے، اس کے بعد میں تمہیں جانے دوں گی۔ پھر میں اماں کو کہنے لگی نہیں اماں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں نہ گئی تو مجھے لے جانے والا خود یہاں آ جائے گا، اس لیے مجھے جانے دو۔ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لوں گی، پھر مجھے یوں راتوں کو اٹھ کر نہیں جانا پڑے گا۔ میں تیزی سے کہتی ہوئی دروازہ پار کر کے آ گئی تھی۔ باہر بڑی شدت کی سردی تھی اور مجھے پتلی چادر میں ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ سردی سے میرے دانت بجنے لگے۔ اچانک ہی میرے برابر میں کوئی چلنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ وہی جن ذات تھا جو مجھے شدید سردی میں آدھی رات کو اب کسی نئی جگہ پر لے کر جا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگے، جہاں پر جا بجا نوکیلے پتھر پڑے تھے۔ ان پتھروں کے درمیان جانوروں کی کھائی ہوئی ہڈیاں بھی پڑی تھی۔ ایسا لگتا کوئی شکاری شکار کر کے انہیں چھوڑ گیا ہو۔ میں پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے بری طرح سے ہانپ رہی تھی، ویسے بھی اتنا زیادہ صحت مند نہ تھی کہ اتنا مشکل راستہ پار کر سکتی۔ پھر کافی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا غار آیا اور ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ آج پھر اس جن زادے نے ایک نئی جگہ ڈھونڈی تھی۔ میں خود کو آدھی سوئی جاگی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی، اس لیے بے دلی سے اس کی شکل دیکھنے لگی جو عمل کرتے ہوئے انتہائی خوفناک ہو جاتی تھی۔ اچانک ہی باہر تیز تیز ہوا چلنے کی آوازیں آنے لگی اور زور سے ایک پتھر گرا تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار میں اندھیرا تھا اور میں خوف سے کانپ رہی تھی تو جن ذات کی آواز میرے کانوں میں آئی جو مجھے کہہ رہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب عمل ختم ہوگا تو خود بخود یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ انہیں میرے عملیات کا پتہ لگ گیا ہے، اس لیے اب یہ ساری حرکتیں میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے غار کے اندر کبھی کچھ آ کے گرتا تو کبھی کچھ۔ جن ذات کو کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا تھا، لیکن میری خوف سے جان نکل رہی تھی۔ پھر اس نے ڈانٹتے ہوئے مجھے کہا تم فوراً اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ سب خوف کی کیفیت چلی جائے گی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر سے میں اس خوبصورت محل میں پہنچ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہاں پر اب 5 دروازے بچے تھے، اس لیے جلدی جلدی چابی ڈھونڈنے لگی اور اس دروازے کو بھی کھول دیا۔ اب 4 دروازے رہ گئے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں اس غار میں پہنچ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی جن زادے نے عمل ختم کر کے اس بڑے سے پتھر کو ہاتھ لگایا تو وہ خود بخود نیچے چلا گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔ میں شدید حیرت سے 2 چار ہو چکی تھی۔
اب میں واپس گھر کی طرف جا رہی تھی اور حسب معمول اس نے ڈھیر سارا کھانا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ پھر جن زاد مجھے کہنے لگا کل کی رات عمل نہیں ہوگا کیونکہ پورے چاند کی رات میں ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کل تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو وہ لوگ ضرور تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ کھا پی کر ایک بار پھر سے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں چونک کر اٹھی تھی، پھر حیران رہ گئی۔ میری چار پائی کے ارد گرد بہت سے جنات کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کی بہت بڑی مجرم ہوں۔ انہیں یوں کھڑا دیکھ کر میں شدید پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر ان میں سے ایک جنزاد جو زیادہ بڑی عمر کا تھا وہ کہنے لگا، لڑکی، آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم اس شیطانی جنات کے ساتھ مل کر ہم پر خطرناک عمل کروا رہی ہو؟ دیکھو، چھوڑ دو اس کا ساتھ ورنہ تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ ہمیں تو کمزور کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ عمل پورا کرنے کے بعد وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ وہ بہت خطرناک ہے، یاد رکھنا۔ یہ سب کر کے تم اس کی برائی میں اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر انہیں کہنے لگی، لیکن میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اب جو وہ مجھ سے کہے گا مجھے وہی کرنا پڑے گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہارا نکاح اس نے دھوکے سے کیا، ہم سب اس بات پر راضی نہ تھے، اس نے ہی زبردستی ہم پر دباؤ ڈال کر یہ کروایا تھا۔ اب وہ تمہیں اپنے ساتھ ملا کر ہم سب کو بے بس کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو، باقی 4 دن بچے ہیں، اس کے بعد ہم تو اپنی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ وہ کافی دیر وہاں پر کھڑے مجھے سمجھاتے رہے اور مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے کہ میں اس جن زادے کا ساتھ دے کر غلطی کر رہی ہوں۔ اب میں شدید پریشانی اور وحشت میں مبتلا ہو گئی تھی، مجھے ایک پل سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جن زاد مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ جنزاد ضرور میری زندگی بدلے گا۔ بھلا وہ روزانہ مجھے اتنے اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے اور میرے گھر والوں کا بھی اس کی وجہ سے پیٹ بھر رہا ہے۔ نہیں، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے اٹل فیصلہ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر جیسے تیسے ایک رات گزر گئی اور دوسری رات پھر سے وہی عمل کرنا تھا۔ اب میں پوری رات جاگتی رہی، مجھے خوف سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف ان جنات کی آوازیں گونجتی تو دوسری طرف جن زاد کی تیش بھری نظریں مجھے محسوس ہوتی۔ پھر آدھی رات کو جب مجھے نیند آنکھوں میں محسوس ہونے لگی تو پھر سے مجھے اس کی آوازیں اپنے کانوں میں آنے لگی۔ میں بے بس گڑیا کی مانند دروازہ پار کر کے باہر نکل آئی تھی۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ایک نامعلوم منزل کی جانب۔ آج اس کا رخ ہماری پچھلی والی گلی کے ایک پرانے سنسان گھر کی طرف تھا۔ گلی کے کئی لوگوں نے مجھے اس پرانے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ رات اتنی گہری نہ ہوئی تھی تو اکثر گلی کے کونے پر 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس جن زادے کی وجہ سے مجھے کتنی ذلت اٹھانا پڑنی تھی۔ میں سب کو نظر انداز کر کے چپ چاپ اس گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو خوف سے کانپ کے رہ گئی، کیونکہ اب وہ اس کمرے میں بیٹھا تھا جو کہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ایک پرانا کمرہ تھا۔ وہاں پر بے تحاشا پرانی گڑیا اور گڈے پڑے ہوئے تھے، جیسے یہ گھر بھی بچوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ لیکن آج اس کی ویرانی دیکھ کر اچھے اچھوں کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس جنزاد نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس گھر کے دروازے ہلنے لگے تھے، گھر میں موجود پرانا بلب اچانک ہی جلنے بجھنے لگا اور گڑیا خود بخود حرکت کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کا شکار ہو کر چیخ مار کر بھاگ جاتی، جنزادی کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی، جو مجھے کہہ رہا تھا، اتنے دن ہو گئے عمل کرتے ہوئے لیکن تمہارا ڈر کم نہیں ہوا۔
اس لیے چپ چاپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ بظاہر تو میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، لیکن دہشت سے میری روح کانپ رہی تھی۔ اور کتنے دن تک اس جن زادے نے یہ خطرناک کھیل کھیلنا تھا، اور اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو گئی تھی بنا سوچے سمجھے۔ اب کافی دیر تک آنکھیں بند کرنے کے بعد آخر کار میں اس محل میں پہنچ گئی جہاں پر باقی 4 دروازے بچے تھے۔ اس کے بعد 3 دروازے رہ جانے تھے۔ آج پھر میں ایک چابی کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور جن زاد خوشی سے بے حال ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے اس کے عمل سے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا یہ کوئی غلط شیطانی عمل کر رہا ہے۔ جن زاد خوشی سے بے حال مجھے گھر کی طرف چھوڑنے جا رہا تھا۔ پھر راستے میں اسے کہنے لگی، اب تو اس عمل کو پورا کرنے میں 3 دن باقی بچے ہیں، اس کے بعد تمہارا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جیسے ہی تمہارا یہ عمل پورا ہوگا تم بدلے میں مجھے بہت سی دولت دو گے۔ اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اپنا عمل کرنے کے بعد تم مجھے کوئی نقصان پہنچا دو۔ میں اس سے اپنے خدشے کا اظہار کر رہی تھی تو وہ کہنے لگا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اور پھر سوچو کہ جب یہ عمل پورا ہو جائے گا تو میں کتنا طاقتور ہو جاؤں گا۔ پھر دنیا میں سب سے قیمتی چیز لا کر میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی اور اچھی زندگی گزارنے کا خواب دیکھنے لگی۔ پھر دوسرے دن جب میں دوپہر کے وقت اپنے گھر پر بیٹھی تھی تو دروازے پر ایک بوڑھی فقیرنی آئی جو میرا نام لے کر مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی، یہ بوڑھی مجھے کیسے جانتی ہے؟ پھر وہ کہنے لگی، تمہارا اس جنگل کی طرف سے بلاوا آیا ہے جہاں پر ان کا بسیرا ہے، تم فوراً جا کر ان کی بات سنو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں حیرت سے گنگ چہرہ لیے وہاں کھڑی رہی۔ اماں بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ کون تھی اور کہاں چلی گئی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی۔ اب جیسے تیسے مجھے وہاں تک جانا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور اس جنگل کی طرف چلی گئی جہاں پر ایک بڑی سی شادی میں نے وہ کھانا چرا کر کھایا تھا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں دکھ گئے، لیکن مجھے اس بوڑھی کی بات ماننا تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے سب میرا انتظار کر رہے ہوں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اس دن جو خوبصورت محل سجا ہوا نظر آ رہا تھا آج ایک اجڑے ہوئے چمن سے کم نہ لگا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سارے جن زادے اور جن زادیاں بیمار صورت ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ پھر مجھے آتا دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو اس شیطانی فطرت والے جن زاد نے ہمارا کیا حال کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر تم نے اس کا مزید ساتھ دیا تو یاد رکھنا ہم اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکیں گے، بلکہ وہ ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں اپنا غلام بنا لے گا۔ ان کی یہ بے بس حالت مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر میں بے بسی سے ان سے کہنے لگی، میں بھی اس کے آگے مجبور ہوں، بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے مجھ سے دولت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اس میں سے ایک بوڑھا جن زاد اٹھ کر کھڑا ہوا، مجھے کہنے لگا، وہ دولت تو ہم بھی تمہیں دے سکتے ہیں، بولو تمہیں کتنی دولت چاہیے، لیکن آج کے بعد تم نے اس کا ساتھ ہرگز نہیں دینا۔ جیسے ہی تمہیں وہ دروازے نظر آئیں گے تم نے غلط چابی لگا کر وقت ضائع کر دینا ہے، اور عمل کے اثر تک تم نے تالا نہیں کھولنا۔ اس طرح اس کا کیا ہوا باقی عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ سب مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے تو دوسری طرف مجھے اس جن زادے کا خوف تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب صحیح ہیں اور وہ غلط، اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی اور پھر اپنے دل کی بات سننے لگی۔ میرے دل نے ان سارے جن زادوں کی طرف فیصلہ کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا کر اس جن زادے کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔
پھر رات ہوئی تو میں حسب معمول اس کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن میرے دماغ نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ اپنا عمل کرنے کی غرض سے ایک جھونپڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس جھونپڑی کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں پر یہ واحد جھونپڑی ہے اور باقی جھونپڑیاں تو ہرگز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب میں بھی مجبور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے دل میں یہ خیال بھی جاگ رہا تھا کہ اگر میں نے وہ عمل غلط کر دیا تو نہ جانے یہ میرا کیا حشر کرے گا، لیکن مجھے بہت سی زندگیوں کو غلام بننے سے بچانا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کی بات مان کر اس جن زادے کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر جیسے ہی عمل شروع ہوا تو اچانک تیز تیز ہوا چلنے سے جھونپڑی کا حال خراب ہو گیا۔ اس میں لگی لکڑیاں زور زور سے اڑ کر میرے سر پر لگ رہی تھی اور درد کی شدت سے میں کانپ کر رہ گئی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی تو تھوڑی سی دیر بعد میرے سامنے وہ محل نما کمرے آ گئے تھے جن کے دروازے پر اب 3 تالے لگے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک تالا مجھے کھول دینا تھا، لیکن آج مجھے وہ تالا ہرگز نہیں کھولنا تھا بلکہ صرف وقت ضائع کرنا تھا۔ اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر ہرگز اس عمل کے زیر اثر نہ آنے دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے جن زادے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دینے لگی جو کہہ رہا تھا کہ تم نے باقی سارے تالے تو آسانی سے کھول لیے تھے، اب کیا موت آ پڑی، جلدی کرو ورنہ میرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بھی اپنے دل کی بات مان لی تھی، اسی لیے دروازہ کھول کر ہی نہ دیا اور بس یوں ہی وقت ضائع کرتی رہی۔ آخر کار اس عمل کا اثر ختم ہو گیا۔ جن زاد شدید غصے کی کیفیت میں مبتلا تھا، اس کے منہ سے آگ نکل کر میری طرف آ رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے چیخنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم نے ان سب کی باتوں میں آ کر مجھے اس قدر ستایا ہے، دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر کوئی عمل کرتا، اچانک ہی جنات کی فوج میری طرف بڑھی اور انہوں نے میرے گرد حصار باندھ کر مجھے حفاظت سے اپنے درمیان میں کھڑا کر لیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک بوڑھا جن زاد اس سے کہنے لگا، اگر تم ہمیں یوں ہی سردار بننے کا کہتے تو شاید ہم تمہیں بنا بھی دیتے، لیکن تم نے ہمیں تکلیف پہنچا کر سب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس لڑکی کی نیک دلی تھی کہ اس نے تمہاری بات نہ مان کر ہماری بات ماننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ اچھائی کا ساتھ دینا چاہتی تھی نہ کہ برائی کا۔ اب وہ جن زاد بالکل خاموش کھڑا تھا، پھر نیچے بیٹھ کر رونے لگا اور سب سے کہنے لگا، میں نے اس عمل کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن افسوس آج میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ پھر اس بوڑھے جن زاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اگر تم نے آج سے برائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ مل کر چلے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر سارے جن زادے اور جن زادیاں اس بوڑھے جن زاد کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اب وہ نوجوان جن زاد حیرت سے سب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی کسی کو نہیں ستاؤں گا بلکہ ہمیشہ صحیح اور اچھا کام کرنے کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ اب انہوں نے خوش ہو کر اس نوجوان کو اپنا سردار بنا لیا تھا، لیکن کسی برے عمل سے نہیں بلکہ سچے دل کے ساتھ۔ میں بھی خوش تھی کہ اچھا ہے، بغیر کسی لڑائی کے اور کسی کو کمزور کرنے کے بجائے ان لوگوں نے خوش دلی سے ایک دوسرے کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ پھر وہ بوڑھا جن زاد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آج سے ہم اس لڑکی کی زندگی بدلنے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، اسی لیے میں سارے جن زاد اور جن زادیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پاس سے ایک ایک قیمتی چیز نکال کر اس کو دے دی جائے تاکہ ہمارے دیے ہوئے خزانے سے یہ بھی اپنی قسمت بدل لے۔ اب انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں اپنی ساری ایک ایک چیز جمع کر لی تھی اور میرے ہاتھ میں وہ تھیلا تھما دیا۔ مجھے بے تحاشا خوشی حاصل ہوئی اور میں اس قیمتی زیورات والے تھیلے کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر جب میں نے وہ تھیلا ابا کو دکھایا تھا تو ان کا خوشی سے برا حال ہو گیا تھا اور کہنے لگا، شاید ہم نے اتنے دن بھوک برداشت کی ہے اسی لیے ہمیں انعام ملا ہے۔ اب میں نے ابا کو کہا
کہ تم کوئی دکان یا اپنا کاروبار کر لو تاکہ تمہیں روزی کمانے کے چکر میں دھوپ میں نہ گھومنا پڑے۔ اب چھوٹے بہن بھائیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی ایک مدرسے والی باجی کے پاس قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں چٹی ان پڑھ جاہل تھی، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی۔ اگر میں اس برائی کا ساتھ دیتی تو ہمیشہ میرے دل میں یہ ارمان رہ جاتا کہ میں نے کسی کا غلط ساتھ دے کر دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر ڈالا۔ لیکن آج میرا دل مطمئن اور خوش ہے، کیونکہ میں نے نہ صرف اپنے بارے میں سوچا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچ کر اپنی قسمت کو بدل ڈالا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔